بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام اسلم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ایک رات ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حرائے واقم کی طرف نکلے۔ جب ہم مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر واقع سرار نامی جگہ پہنچے تو وہاں ہمیں آگ جلتی دکھائی دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اسلم، میرا خیال ہے کہ یہاں رات کی تاریکی اور سردی کے سبب کوئی قافلہ رکا ہوا ہے تو میرے ساتھ چل۔ ہم جلدی سے اس طرف گئے۔ جب ہم ان کے قریب پہنچے تو دیکھا ایک عورت ہے اور اس کے ساتھ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اس نے ایک ہنڈیا آگ پر رکھی ہوئی ہے اور بچے بھوک کے مارے بلبلا رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا، اے روشنی والو، تم پر سلامتی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں آگ والا کہنے سے پرہیز کیا۔ اس عورت نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کرتے ہوئے کہا، کیا میں قریب آ سکتا ہوں؟ اس عورت نے جواب دیا، اچھی نیت سے آگے بڑھو ورنہ دور رہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قریب ہوئے اور پوچھا، تمہارا کیا حال ہے؟ عورت نے جواب دیا، ہم اندھیری رات اور سردی کی وجہ سے یہاں ٹھہرے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت بولی، بھوک کی وجہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اس ہنڈیا میں کیا ہے؟ اس عورت نے جواب دیا، صرف پانی ہے، اس سے ان بچوں کو دلاسا دے رہی ہوں تاکہ یہ خاموش ہو کر سو جائیں۔ ہمارے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے، بھلا عمر کو تمہاری کیا خبر؟ عورت نے کہا، عمر رضی اللہ عنہ ہمارے امور کا متوالی یعنی ہمارا حکمران بنا ہے اور پھر ہم سے غافل ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ میری طرف پلٹے اور فرمایا، میرے ساتھ چل۔ ہم دوڑتے ہوئے سیدھا آٹے کے گودام میں گئے۔ انہوں نے آٹے کا ایک تھیلا نکالا اور گھی کا ایک ٹین پکڑا اور پھر مجھے کہا، اسے میری پشت پر لاد دو۔ میں نے عرض کی، آپ مجھے اٹھانے دیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا قیامت کے دن بھی تو میرا بوجھ اٹھائے گا؟ اگر اٹھائے گا تو ٹھیک ہے۔ میں نے دونوں چیزیں آپ رضی اللہ عنہ کی کمر پر لاد دیں۔ پھر ہم بھاگتے ہوئے دوبارہ وہاں پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آٹا اور گھی دونوں چیزیں اس عورت کے سامنے رکھ دی۔ پھر کچھ آٹا نکالا اور کہا، اے خاتون، تو آٹا صاف کر اور میں تیرے لیے آٹے اور گھی کی آمیزش سے حریرہ بناتا ہوں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہنڈیا کے نیچے پھونکے مارنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ دھوئیں کے مرغولے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی داڑھی سے باہر آ رہے تھے۔ پھر انہوں نے ہنڈیا کو آگ سے نیچے اتارا اور خاتون سے کہا، تمہارے پاس کوئی برتن ہے تو لاؤ۔ وہ برتن لائی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھانا برتن میں ڈالا اور فرمایا، میں کھانا ٹھنڈا کرنے کے لیے اسے پھیلاتا ہوں اور تم بچوں کو کھلانا شروع کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلسل کھانا ٹھنڈا کرتے رہے اور وہ عورت بچوں کو کھانا کھلاتی رہی یہاں تک کہ وہ سب خوب سیر ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باقی کھانا اس خاتون کے پاس چھوڑا اور واپسی کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو اس خاتون نے کہا، اللہ مجھے اس کا اچھا بدلہ دے، تو زیادہ حقدار ہے کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کی بجائے تو خلیفہ ہوتا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کی بندی، جب تو امیر المومنین کے پاس جائے گی تو انشاءاللہ مجھے بھی وہیں پائے گی۔
پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے کچھ دور ہٹے، دوبارہ ان کی طرف پلٹے اور اونٹ میں بیٹھ گئے۔ میں نے عرض کی، کیا اب آپ کو اور کوئی مصروفیت نہیں؟ انہوں نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے دیکھا کہ بچے آپس میں کھیل کود رہے تھے اور پھر کچھ دیر بعد وہ سکون سے سو گئے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں سے اٹھے اور میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے اسلم، بھوک نے ان کی نیند اڑا دی تھی اور رونے پر مجبور کر دیا تھا۔ میرا جی چاہا کہ میں اس وقت تک واپس نہ جاؤں جب تک کہ ان کے اطمینان کا مشاہدہ نہ کر لوں جو تو نے ابھی دیکھا ہے۔